ونشكرك إذ هديتنا للإيمان وأكرمتنا بنعمة الإسلام، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صدق الله العظيم. بندگی رب کی میسر کبھی آئے گی نہیں، بندگی رب کی میسر کبھی آئے گی نہیں، جب تک حب نبی دل میں سمائے گی نہیں۔ نبی سے اگر کچھ عقیدت ہے ہم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نبی سے اگر کچھ عقیدت ہے ہم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا۔ نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ مشفق و مکرم اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ایک طرف ہمارے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے مرتبہ عبدیت سے اٹھا کر مرتبہ الوہیت تک پہنچانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایسے نازک وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر عشق نبوت کی چنگاری کو فروزہ کریں اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کریں۔ سامعین باتمکین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تقاضے ہیں، اس کا اندازہ قرآن کریم کی عنایات سے لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں ایک معیار بتلایا ہے کہ تم اپنے دعوے محبت میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگو۔ چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ کی ذات و صفات کا اعتقاد رکھو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتقاد رکھو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک طرف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے کو فرض قرار دیا ہے، وہیں دوسری طرف سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر اعلان فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک طرف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی فرضیت کا واضح اعلان فرمایا ہے، وہیں دوسری طرف لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے اور تمام چیزوں سے زیادہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ
اگر ہماری محبت پر کسی اور کی محبت غالب ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سامنے کمزور ہے، اس کے سامنے مغلوب ہے، تو انتظار کرو عذاب خدا بندی کا اور اپنے ایمان کے ناقص ہونے کا، کیونکہ حدیث نمبر 14 بخاری شریف میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر یہ اعلان موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ہرگز کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرنا لازم و ضروری ہے، اس کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی ذات کے علاوہ جس شخصیت سے سب سے زیادہ پیار ہے، جس شخصیت سے سب سے زیادہ تعلق ہے، جو میرے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں خود اس کی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، نہ جب تک کٹ مرو گے خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مرو گے خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ عزیز گرامی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں تو کامل مومن وہ ٹھہرا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، لیکن عموماً ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ طبعی طور پر لوگوں کا میلان اپنے اہل و عیال کی طرف ہوتا ہے، تو کیا یہ سب لوگ کامل مومن نہیں ہیں؟ اس اعتراض کا جواب قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حدیث کے اندر جس محبت کی بات کی گئی ہے، حدیث کے اندر جس تعلق کی بات کی گئی ہے، اس تعلق کی بات حدیث کے اندر یہ محبت اختیاری کے تعلق سے ہے، یہ محبت عقلی کے تعلق سے ہے، یہ محبت طبعی نہیں ہے، اور جو اہل و عیال سے محبت ہوتی ہے وہ محبت غیر اختیاری ہے، وہ محبت طبعی ہے، اور غیر اختیاری چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے، جیسا کہ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ اعلان موجود ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حضرات گرامی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے بھی محبت لازم و ضروری ہے کیونکہ عموماً 4 وجوہات کی بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے، اس سے زیادہ بھی وجوہات پائی جا سکتی ہیں، لیکن عموماً 4 وجوہات پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کی لگن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ وہ 4 وجوہات یہ ہیں، یا تو کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، یا کسی کے احسان و نواز کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، یا کسی کے لیاقت و کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، یا کسی کی قرابت داری کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ 4 چیزیں بدرجہ عدم موجود ہیں، بالکل پوری پائی جاتی ہیں۔ اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ملتی ہے، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء، کہ ایک سورج دنیا والوں کا ہے، ایک سورج میرا ہے، دنیا والوں کا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج رات میں طلوع ہوتا ہے۔ اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی بات کی جاتی ہے تو قرآن واضح طور پر اعلان فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں، اے نبی، ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کی جاتی ہے، آپ کے کمال کی بات کی جاتی ہے، آپ کی لیاقت کی بات کی جاتی ہے، تو قرآن واضح طور پر اعلان فرماتا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی، آپ اخلاق حسنہ کے
النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو مومنین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ خود ان کی ذات سے بھی زیادہ تعلق ہے۔ حضرت گرامی، آپ کی صفات پر لاکھوں کروڑوں اوراق لکھے گئے ہیں، مسلمانوں نے بھی لکھے ہیں، عیسائیوں نے بھی لکھے ہیں، یہودیوں نے بھی لکھی ہے، غیر مسلموں نے بھی لکھی ہے۔ اب میں یہاں پر مثال کے طور پر ایک دو غیر مسلم کے تاثرات کو پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ الفضل ما شہدت بہ الأعداء، آدمی کا فضل و کمال یہ ہے، آدمی کی لیاقت یہ ہے، آدمی کا کمال یہ ہے کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرے، دشمن بھی اس کو تسلیم کرے، دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ اسی لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے متعلق، آپ کی صدق گوئی کے متعلق آپ کو غیر مسلموں کے تاثرات کو دیکھنا ہے تو مسز ایلی بیسنٹ آپ کو یہ کہتی نظر آئیں گی کہ جس چیز نے پیارے حبیب کی محبت کو میرے دل میں پیوست کر دیا، جس چیز نے میرے دل میں پیغمبر محمد کی جگہ کو بنا دیا، وہ ان کی وہ صفت ہے کہ جس صفت کی بنیاد پر ان کو الامین کہا گیا، ان کو الامین کا خطاب دیا گیا، ان کو الصادق کا خطاب دیا گیا، اور یہ خطاب دینے والے ان کے جانی دشمن تھے، یہ مکے کے کفار تھے جنہوں نے ان کو صادق تسلیم کیا، جنہوں نے اس کو امین تسلیم کیا۔ اور یہ امریکہ، اس کے ایک پروفیسر ہیں جو ہسٹری کے پروفیسر ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر اس کا نام دی ہنڈریڈ ہے، اور 100 ایسے آدمیوں کی، 100 ایسی بااثر شخصیات کی انہوں نے اس کتاب کے اندر درجہ بندی کی ہے کہ جو تاریخ انسانی میں آج تک کی اس دنیا کی تاریخ میں سب سے اول درجے کی شخصیات گزری ہے، سب سے زیادہ بااثر شخصیات گزری ہے، اور دنیا کو سب سے زیادہ انہوں نے متاثر کیا ہے۔ یہ آدمی عیسائی ہونے کے باوجود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لکھتا ہے، اور اسے اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ عیسائی ہونے کے باوجود تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر لکھا ہے، اس لیے تجھ پر اعتراض ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اس کے الفاظ پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ My choice of Muhammad to lead the list، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے انتخاب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں پہلے نمبر پر لایا ہوں، میں سرپرائز some readers and may be questioned by others۔ بعض لوگوں کی طرف سے سوال کیا جا سکتا ہے، بعض لوگ اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ تو نے عیسائی ہونے کے باوجود پروفیٹ محمد کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا۔ وہ آگے لکھتا ہے but who was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular level۔ کہ تاریخ انسانی میں کوئی بھی ایسی شخصیت مجھے نظر نہیں آئی کہ جو دونوں اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب ہو۔ اگر کوئی ہستی ایسی مجھے نظر آئی ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار غیر مسلم دانشور، مفکر، مورخ آپ کو کہتے نظر آئیں گے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق گوئی کی گواہی دیتے نظر آئیں گے، آپ کی عظمت و بزرگی کی گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہم نبی کے نام لیوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہماری شادی بیاہ، ہمارے تمام کام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی